کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دنیا جسے ہم زندگی کہتے ہیں یہ دراصل ساتوں جہانوں میں سے صرف ایک ہے۔ پیدائش سے آپ بھی موجود تھے اور موت کے بعد بھی رہیں گے، مگر کسی اور جہان میں، کسی اور صورت میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب۔ یہ لفظ عالمین ہمیں بتاتا ہے کہ جہان ایک نہیں بلکہ بے شمار ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم فی الحال کس جہان میں رہتے ہیں اور انسان کے کل کتنے جہان باقی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا سفر جہاں ہم حقیقت کو کہانی نہیں بلکہ کہانی میں چھپی حقیقت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم، فکر اور عرفان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جہاں ہر سوال ایک در کھولتا ہے اور ہر در کے پیچھے ایک نیا عالم چھپا ہوا ہے۔ انسان کی حقیقی ابتدا کہاں سے آئے ہیں ہم؟ انسان کا سفر کائنات سے نہیں، نور سے شروع ہوتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی ہم موجود تھے مگر کسی اور جہان میں، اور موت کے بعد بھی رہیں گے مگر کسی اور صورت میں۔ ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے کہ انسان کئی جہانوں سے گزرتا ہے اور ہر جہان میں اس کا چہرہ، اس کی حقیقت بدلتی ہے۔ یہ دنیا صرف چوتھا عالم ہے، اس سے پہلے 3 اور اس کے بعد بھی 3 اور۔ یہ 7 عالم دراصل روح کے سفر کے 7 در ہیں جن سے گزر کر انسان اپنی ابدی منزل تک پہنچتا ہے۔ آئیے اب بلا تاخیر چلتے ہیں اس سوال کی گہرائی میں کہ انسان کے 7 جہان آخر کیا ہے؟ روح کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں جا کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے مکمل کر دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جہان عالم ارواح، جہاں سب کچھ نور تھا، وہ مقام جہاں وقت کا وجود نہ تھا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کب سے وجود میں ہیں؟ کیا آپ کی ابتدا اس دن سے ہوئی جس دن آپ نے پہلا سانس لیا، یا اس دن جب آپ کی روح کو کن کہا گیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جہاں قلم تھم جاتا ہے اور انسان اپنی پہلی شناخت کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کے فرامین میں آتا ہے کہ انسان کی ابتدا عالم ارواح سے ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابھی جسم بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، بس نور تھا اور ارواح۔ عہد الصد، وہ عہد جو کبھی نہیں ٹوٹتا، جہاں اللہ تعالیٰ نے سب ارواح کو جمع کر کے سوال کیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے جواب دیا، بھلا یا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی اقرار سے انسان کی ابدی کہانی شروع ہوئی۔ یہی وہ پہلا عہد تھا جو ارواح نے اپنے خالق سے باندھا۔ یہی وہ پہلا لمحہ تھا جب انسان زمان اور مکان سے آزاد ایک عالم میں شعور کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اب بات کرتے ہیں عالم ارواح کی حقیقت کی۔ عالم ارواح کوئی ماضی نہیں، یہ آج بھی موجود ہے کیونکہ روح وقت سے ماورا ہے۔ یہ عالم نور، عرفان اور قرب الہی کی ابتدا ہے۔ ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں، جو روح اس عالم میں اپنے رب کو پہچان گئی، دنیا میں بھی اسے معرفت کا راستہ آسان ملا۔ اسی لیے بعض لوگ پیدا ہی روشنی کے قریب ہوتے ہیں اور بعض اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ارواح کے وعدے مختلف ہوتے ہیں۔ روح کا پہلا سبق کیا تھا؟ یہ پہلا جہان وہ بنیاد ہے جہاں سے انسان کا سفر تخلیق سے فنا اور فنا سے بقا تک پھیلتا ہے، جہاں کوئی جسم نہیں مگر سارا شعور موجود ہے، جہاں کوئی زبان نہیں مگر ہر روح اپنے رب سے ہم کلام ہے، جہاں کوئی فاصلہ نہیں، سب کچھ قریب ہے۔ اور جب اسی نورانی دنیا سے روح کو ازل کے پردے سے دنیا کے جسم میں اتارا جاتا ہے، تب دوسرا عالم شروع ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے جہان کی۔ دوسرا جہان عالم زر اور اس کا پہلا امتحان۔ جب زراعت نے گواہی دی، عالم زر وہ مقام ہے جہاں روح کو ایک باریک جسمانی شکل دی گئی۔ یہ وہ عالم ہے جہاں انسان کو پہلی بار اپنی شناخت کا احساس ہوا، جہاں ہر روح کو اس کے مقام، اس کی قسمت
اور اس کے امتحان کے بارے میں بتایا گیا، جہاں انبیاء، اولیاء اور عام انسانوں کے درمیان فرق واضح کیا گیا۔ اس عالم میں نہ صرف توحید کا اقرار لیا گیا بلکہ ولایت اہل بیت کا اقرار بھی لیا گیا۔ یہاں روح نے یہ سمجھا کہ راستہ کیا ہے، منزل کیا ہے اور رہنما کون ہے۔ جن روحوں نے اس مقام پر حق کو پہچان لیا، ان کے لیے دنیا کا سفر آسان ہو گیا، اور جنہوں نے انکار کیا یا تردد کیا، ان کے لیے دنیا کی آزمائش شدید تر ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں تقدیر کی تحریر پر۔ عالم زر میں ہی ہر روح کے لیے ایک خاص تقدیر لکھی گئی، لیکن یہ تقدیر جبر نہیں بلکہ ایک امکان تھی، اور انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی تقدیر کو اپنے اعمال سے بدل سکتا ہے۔ یہ عالم ایک تیاری تھی، ایک تربیت تھی، ایک پیغام تھا کہ اے روح، تو اب دنیا میں جا رہی ہے جہاں تجھے سب کچھ بھول جائے گا، مگر یہ یاد رکھنا کہ تو نے یہاں کیا وعدہ کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے جہان پر۔ عالم اسلاف، باپ کی پشتوں میں سے سفر، وہ سفر جو نسلوں میں چھپا ہے۔ عالم اسلاف وہ مقام ہے جہاں روح مردوں کی پشتوں میں ایک نسل سے دوسری نسل تک سفر کرتی رہی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے لے کر آپ کے والد تک آپ کی روح نے ایک طویل سفر طے کیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکیزگی اور نجاست کے اثر پر۔ اس عالم میں جن نسلوں سے روح گزری، ان کی پاکیزگی یا نجاست کا اثر روح پر پڑتا رہا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی نسل کو خاص طور پر پاک رکھا گیا تاکہ ان کی ارواح کسی قسم کی آلودگی سے متاثر نہ ہو۔ یہ عالم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہماری نسل، ہمارے آباء و اجداد کی پاکیزگی ہماری اپنی روح کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں خاندانی اثرات پر۔ اس عالم کی وجہ سے ہی بعض خاندانوں میں نیکی اور تقوی کا غلبہ ہوتا ہے، اور بعض میں گناہ اور برائی کا، لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں۔ انسان اپنی محنت اور توبہ سے اس اثر کو بدل سکتا ہے۔ عالم اسلام ختم ہوتا ہے اس وقت جب روح ماں کے رحم میں منتقل ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے جہان پر۔ عالم ارحام، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ کا موج تھا، وہ جگہ جہاں زندگی شکل لیتی ہے۔ عالم ارحام وہ جہان ہے جہاں روح کو پہلی بار مادی جسم میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ 9 ماہ کا سفر ایک عظیم معجزہ، جہاں روح ایک نطفے سے علقہ بنتی ہے، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، اور آخر میں مکمل انسان کی صورت اختیار کرتی ہے۔ اب بات آتی ہے روح کا جسم میں داخلہ۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ 40 دن بعد روح کو جسم میں پھونکا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کے رزق، عمر، نیک بختی یا بد بختی لکھ دی جائے، لیکن یہ لکھائی حتمی نہیں بلکہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ دعا، صدقہ اور نیک اعمال اس لکھائی کو بدل سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ماں کے پیٹ میں عبادت پر۔ عالم ارحام میں بچہ ایک خاص قسم کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، حالانکہ اسے خود اس کا علم نہیں ہوتا۔ یہ عالم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ عبادت صرف زبان سے نہیں بلکہ وجود کی گہرائیوں سے بھی ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں پیدائش کی تیاری پر۔ 9 ماہ مکمل ہونے پر جب بچہ اس دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اسے پہلا دھکا لگتا ہے۔ یہ دھکا اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو یاد رہے تو وہ کبھی گناہ نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہوئے یہ یاد محو کر دیتے ہیں تاکہ انسان اس دنیا میں آسانی سے زندگی گزار سکے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے 5واں جہان۔ 5واں جہان عالم دنیا، امتحان گاہ عمل، مٹی کا لباس پہنے، نور کا سفر۔ عالم دنیا وہ جہان ہے جہاں روح نے پہلی بار وزن محسوس کیا، جسم کا، خواہشوں کا اور آزمائشوں کا۔ جب روح عالم ارواح سے اتری تو اسے لباس مٹی پہنایا گیا، اور وہ نور جو پہلے آزاد تھا
اب قید بدن میں آ گیا۔ یہی عالم دنیا ہے، ایک حیرت انگیز مگر عارضی مقام جہاں ہر چیز اصل کا عکس ہے، حقیقت نہیں۔ اب آتے ہیں دنیا کی حقیقت پر۔ ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہاں ہر چیز امتحان ہے، مال، وقت، طاقت، علم، حتیٰ کہ محبت بھی، کیونکہ یہاں ہر نعمت ایک سوال ہے اور ہر محرومی ایک جواب۔ اب بات کرتے ہیں پردوں کے جہان پر۔ یہ جہان پردوں کا جہان ہے، جہاں حقیقت کو نقابوں میں چھپا دیا گیا۔ انسان دیکھتا ہے مگر پہچانتا نہیں، سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روحوں کو بھولنے کا مرض لگتا ہے، جہاں میں کون ہوں کا سوال دب جاتا ہے۔ روز مرہ کی خواہشوں، دوڑ دھوپ اور دنیا کی چمک کے نیچے دنیا ایک خواب ہے۔ ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ یہی اس جہان کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ جگہ بیداری نہیں، یہ صرف ایک خواب ہے جس میں ہم اپنے اعمال کی کہانی کو لکھتے ہیں۔ دنیا میں کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنی شہرت ہے، کتنا اقتدار ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کو کتنا پاک رکھا، اپنے وعدے کو کتنا نبھایا اور اپنے رب کو کتنا یاد رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ تین قسم کے ہیں: ربانی عالم نجات کی راہ پر چلنے والا طالب علم اور بے سمجھ بیڑ چال۔ اب آتے ہیں دنیا کی آزمائشوں پر۔ اس عالم میں آزمائشیں کئی طرح کی ہیں۔ مال کی آزمائش، کیا تم مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا اپنی خواہشوں پر؟ اقتدار کی آزمائش، کیا تم طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرتے ہو یا انصاف کے لیے؟ علم کی آزمائش، کیا تم علم کو تکبر کے لیے استعمال کرتے ہو یا کہ خدمت کے لیے؟ محبت کی آزمائش، کیا تم اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ اب بات کرتے ہیں اعمال کے رجسٹر پر۔ اس دنیا میں بھی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ رجسٹر ہو رہا ہے، فرشتے ہر لمحہ لکھتے ہیں، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ہر نیکی، ہر برائی، ہر نیت، ہر خیال، سب محفوظ ہے۔ اب آتے ہیں موت کی یاد پر۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت کی یاد انسان کو دنیا کی محبت سے آزاد کرتی ہے اور آخرت کی تیاری پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں آخری سانس پر، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب اس جسم کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جب سانسوں کی گنتی ختم ہو جاتی ہے، جب دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس دنیا سے اور روح نکل کر داخل ہوتی ہے چھٹے جہان پر۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے جہان کی، عالم برزخ۔ وقت کے درمیان ٹھہراؤ، نہ دنیا نہ آخرت۔ عالم برزخ وہ جہان ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ یہ ہے ایک انتظار گاہ جہاں وقت رک جاتا ہے مگر انجام قریب آتا ہے۔ جب جسم مٹی میں لوٹ جاتا ہے اور سانسیں اپنی آخری گنتی کو پوری کر لیتی ہیں، تب روح ایک نئے دروازے سے گزر کر عالم برزخ میں داخل ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں قبر کا پہلا سوال۔ جیسے ہی انسان کو دفن کیا جاتا ہے، لوگ واپس آ جاتے ہیں، تو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ تین سوال پوچھتے ہیں: من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ مومن فوراً جواب دیتا ہے، کیونکہ یہ جوابات اس کے دل میں زندہ تھے، لیکن منافق اور کافر لڑکھڑاتا ہے، وہ الجھتا ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں ان حقائق کو دل سے نہیں مانا تھا۔ اب آتے ہیں قبر جنت یا جہنم۔ ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے، اس کے لیے قبر جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتی ہے،
اور جس نے برے اعمال کیے اس کے لیے قبر عذاب کی جگہ بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں برزخ کی زندگی کے بارے میں۔ برزخ میں روح زندہ ہوتی ہے، مگر ایک مختلف طریقے سے۔ وہاں دن رات نہیں ہوتے، وہاں وقت کا احساس ہوتا ہے، وہاں جسم نہیں ہوتا مگر درد اور لذت محسوس ہوتی ہے، وہاں دنیا کی آوازیں نہیں آتی مگر دعاؤں کی خوشبو پہنچتی ہے۔ برزخ میں اعمال کا مشاہدہ۔ برزخ میں انسان اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، جو ظلم کیا وہ سایہ بن کر ساتھ رہتا ہے، اور جو محبت دی وہ روشنی بن کر روح کے گرد پھیلتی ہے۔ یہاں نہ زبان بولتی ہے نہ ہاتھ حرکت کرتے ہیں، مگر اعمال خود بولنے لگتے ہیں۔ جو دل ٹوٹا وہ بھی گواہی دیتا ہے، اور جو دعا دی وہ خوشبو بن کر عالم برزخ میں سانس لیتی ہے۔ ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ برزخ میں مومن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنے مقام ابدی کو روز دیکھتا ہے۔ ایک ایسا دیدار جو اس کے انتظار میں مٹھاس گھول دیتا ہے، لیکن غافل کے لیے۔ جہاں عالم ایک طویل اور اندیکھی قید بن جاتا ہے، جہاں ندامت کی آگ اور تخیر کا احساس روح کو بے چین رکھتا ہے۔ یہ انتظار ایک ایسا احساس ہے جو بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ حتمی گنتی پوری ہو جاتی ہے اور سور پھونکا جائے گا۔ پھر تمام روحیں ایک نئے مقام کے ساتھ اگلے جہان کی طرف بڑھیں گی، ایک ایسا جہان جہاں تمام پردے ہٹ جائیں گے، راز کھل جائیں گے، اور حقیقت اپنا مکمل جلوہ دکھائے گی۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے جہان پر، عالم محشر، قیامت، حقیقت کا مکمل جلوہ۔ وہ دن جب سب اکیلے ہوں گے۔ عالم محشر، جسے عالم قیامت بھی کہتے ہیں، وہ چھٹا اور سب سے بڑا مقام ہے، جہاں روح کو اپنے سفر کے ہر مرحلے کا حتمی مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ یہ وہ دن ہے جب انسان اپنی ابدی منزل سے صرف ایک قدم دور ہوگا۔ یہاں کوئی سفارش، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان صرف اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جان اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھی ہوئی ہے۔ جہاں دنیا کی تمام چمک ختم ہو جائے گی اور صرف نور ایمانی باقی رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں اعمال کے میزان کی۔ عالم محشر میں عدل و انصاف کا میزان، ترازو قائم کیا جائے گا، ہر نیکی اور برائی کو تولا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی دیکھے گا، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یہاں نہ صرف ہاتھ پاؤں بولیں گے، بلکہ انسان کی جلد، اس کے کان اور اس کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی۔ اب آتے ہیں شفاعت کے مقام پر، لیکن یہ خوف کا ہی جہان نہیں، یہ شفاعت کا بھی مقام ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے رہنماؤں، انبیاء اور ائمہ کی اطاعت کی ہوگی، انہیں نجات کا راستہ ملے گا۔ یہ عالم قرب الہی کا ایک ایسا لمحہ ہوگا جہاں روحیں اپنے خالق کے اتنے قریب ہوں گی کہ زمان و مکان کی قیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں ساتویں جہان پر، عالم ابد، جنت اور جہنم، ابدی منزل، وہ جہان جس کا کبھی اختتام نہیں۔ عالم ابد یا عالم بقا، انسان کے روحانی سفر کی حتمی اور آخری منزل۔ چھٹا جہان فیصلہ کرنے کا تھا، اور یہ ساتواں جہاں اس فیصلے کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فنا کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں تو ابدی جنت ہے جہاں سکون اور نور ہے، یا ابدی جہنم جہاں عذاب اور تریخی۔ جنت اللہ کا دائمی قرب۔ جنت صرف باغوں اور نہروں کا نام نہیں، جنت دراصل اللہ کا دائمی اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں روح کو وہ سب کچھ ملے گا جس کا اس نے عالم ارواح میں عہد کیا تھا۔ یہاں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دکھ مٹ جائے گا، اور ہر لمحہ شکر اور عرفان میں گزرے گا۔ جنت دراصل روح کا اپنے رب کے ساتھ مکمل ہو جانا ہے، جہنم
روح کا دوری کا عذاب، اور جہنم صرف آگ کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ سے دوری ہے اور اس کی رحمت سے مرحومی کا عذاب ہے۔ جو روح دنیا میں اپنے آپ کو پہچان نہ سکی وہ اپنے خالق سے دور رہی اور اس کے لیے ابدی تاریخی ہوگی۔ یہ ساتواں جہان، جہاں دراصل انسان کے پورے سفر کا خلاصہ ہے، نور سے شروع ہو کر نور کی ابدیت تک، یا نور سے دوری کی ابدیت تک۔ پیارے دوستو، یہ 7 جہانوں کا سفر دراصل انسان کی اصل پہچان کا سفر ہے۔ ہم مٹی کے نہیں، نور کے مسافر ہیں، جو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ آخرکار اپنے خالق کے حضور واپس پہنچ جائے۔ ہر عالم ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک آئینہ دکھاتا ہے کہ انسان جتنا خود کو پہچانتا ہے اتنا ہی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف اس پہچان کے سفر کو مکمل کرنا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی پہچان عطا فرما، ہماری روحوں کو بیداری دے اور ہمیں اس سفر نور میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، حقیقتوں سے روشناس کر اور ہمیں ان میں کامیاب فرما جن میں تیرا قرب چھپا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو، کیونکہ جب دل ایک ساتھ بولتے ہیں تو آسمان خاموش نہیں رہتا۔ اگر آج کی کہانی آپ کے دل میں اتری ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ہر کہانی بلا تاخیر آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں آپ سے کل شام ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔